ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر حاضرین و سامعین، اصلاح معاشرہ کے 14 اہم اصول کا تسلسل چل رہا تھا، جن اصولوں میں سے پہلا اصول وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ کہ سب سے مقدم اور سب سے پہلے اللہ کا حکم ہونا چاہیے، اللہ کے حکم کو بالادستی حاصل ہو۔ دوسرا اصول تھا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اسلامی معاشرے میں ماں باپ کے حقوق کا اہم اور خاص خیال رکھا جائے۔ اور تیسرا اصول تھا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، قرابت داروں اور مساکین اور غرباء کی بھی رعایت رکھی جائے۔ اور پانچواں اصول تھا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا کہ بے جا مال کو صرف نہ کیا جائے، بے جا مال کو خرچ نہ کیا جائے، یہ چوتھا ہوا۔ اور پانچواں وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا کہ جب آپ کے پاس کسی سوالی کو دینے کے لیے گنجائش اور استطاعت نہیں ہے تو اس سوالی کو کس طرح سے آپ مطمئن کریں اور اسے کس طرح سے آپ منع کریں، یہ بھی ایک اہم اصول ہے۔ اور آج کی نشست میں جو ہمیں بیان کرنا ہے وہ یہ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، ہر شخص کو یہ عقیدہ، یہ نظریہ، یہ اپنے دل اور دماغ میں بات بیٹھانی چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی روزیوں کو پھیلاتا بھی ہے اور اللہ روزیوں کو تنگ بھی کرتا ہے۔ معنی یہ ہوا کہ روزی کا کشادہ ہو جانا، فراوانی کے ساتھ روزی کا مل جانا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضامندی کی دلیل نہیں ہے۔ اور روزی کا تنگ ہو جانا اور فقر و فاقوں کا آ جانا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے۔ مال کی کشادگی بھی اور مال کی تنگی بھی، یہ دونوں کی دونوں چیزیں انسان کے لیے امتحان اور آزمائش۔ اس انسان کو امتحان سے گزارا جا رہا ہے کہ یہ کس قدر اس امتحان میں کامیاب ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تبارک تعالیٰ وسعت کے ساتھ، مال کی فراوانی کے ساتھ اللہ پاک آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، اور اس آزمائش میں جب انسان ناکام ہو جاتا ہے تو پھر اللہ پاک تنگی والی صورت ڈالتے ہیں، شاید تنگی کی وجہ سے اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ لیکن جب تنگی اور وسعت دونوں کی جانب سے
یہ آدمی حد سے تجاوز کر جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ سورہ انعام میں اس مضمون کو اس طرح سے ذکر فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، کہ ہم نے بے شمار امتوں کی طرف رسولوں کو بھیجا، ان رسولوں نے اپنی اپنی امتوں کو سمجھایا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات جب ان امتوں نے قبول نہیں کیے تو فرمایا فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، ہم نے اپنی طرف سے ایک امتحان اور مصیبت میں انہیں گرفتار کیا۔ کیا؟ تنگ دستی میں ہم نے مبتلا کر دیا، جسمانی بیماریوں میں ہم نے مبتلا کر دیا۔ یہ جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہو جانا اور تنگ دستی میں مبتلا ہو جانا یہ اللہ کی جانب سے امتحان اور آزمائش ہے۔ لہٰذا جس آدمی کو آپ تنگ دستی میں دیکھیں، فقر میں دیکھیں، غربت میں دیکھیں، تو کبھی آپ اور میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہے، اس لیے اللہ نے اس سے رزق کو چھینا ہوا ہے، اور مجھے اللہ نے دیا ہوا ہے فراوانی ہے اس لیے کہ مجھ سے اللہ راضی ہے۔ تو پھر ذہن نشین فرمائیے گا کہ رزق کا کم ہو جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے، رزق کا وسیع ہو جانا یہ بھی اللہ پاک کی خوشنودی کی دلیل نہیں ہے، یہ دونوں کے دونوں امتحانات ہیں۔ تو فرمایا ایک آزمائش ہماری طرف سے یوں آتی ہے کہ ہم تنگ دستی میں اور غربت میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور تنگ دستی اور غربت میں مبتلا کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ چاہ رہا ہے کہ یہ تنگ دست تھوڑا سا ہوگا اور غربت کے عالم میں ہو کر یہ مجھے شاید یاد کر لے، یہ میرے سامنے ہاتھ پھیلا لے، یہ دعائیں کر لے۔ اور یقیناً سعادت مند وہ لوگ ہوتے ہیں کہ غربت کے عالم میں اللہ کی طرف رجوع کرنے کا جنہیں موقع ملتا ہے، وہ صلاۃ الحاجت بھی پڑھتے ہیں، توبہ استغفار بھی کرتے ہیں، سورہ یاسین کا ورد بھی کرتے ہیں، گھر میں بیٹھ کر آیت کریمہ کا ورد بھی کرتے ہیں۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنگ دستی اور مشقت اور تکلیف والی جو حالت میں اسے ڈالا ہے، اس حالت میں مبتلا ہو کر اللہ نے جو اس سے امتحان لیا اس امتحان میں یہ کامیاب ہو رہا ہے، اس امتحان میں کامیاب ہو رہا۔ اس لیے کہ مقصد کیا فرمایا؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ تو اب اگر روز بروز اس تنگ دستی کے باوجود بھی اگر اس کا اللہ سے تعلق بڑھ رہا ہے تو اس امتحان اور آزمائش میں یہ کامیاب ہو رہا ہے۔ لیکن اگر تنگ دستی اور فقر کے باوجود بھی اس کے اندر ظلم ہے، زیادتی ہے، بغاوت ہے، سرکشی ہے، اللہ کے حکموں کو پامال کرنا، اللہ کی حدود کو ضائع کرنا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ وقت کے بعد اسے وسعت دیں گے، اس کو فراوانی اللہ دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تنگ دستی کے عالم میں مبتلا ہو کر، تنگ دستی کی حالت میں مبتلا ہو کر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان نہ سکا، اللہ کو راضی نہ کر سکا۔ اللہ پھر کریم ہے، اللہ پھر مہربان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مال کی وسعت عطا کرتا ہے، فراوانی دیتا ہے۔ اس فراوانی کا مقصد بھی کیا ہے کہ یہ اللہ کی طرف رجوع کر لے، کہ چلو پہلے اس نے صبر کے ذریعے سے اللہ کو راضی نہیں کیا تو اب شکر کے ذریعے سے اللہ کو راضی کر لے۔ اللہ نے اتنی نعمتیں عطا فرما دی ہیں کہ ان نعمتوں کے ذریعے سے اللہ کو یاد کرے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ لیکن جیسے جیسے نعمتیں بڑھتی گئیں، جیسے جیسے مال کی فراوانی اور مال میں اضافہ ہوتا چلا گیا، چیزوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا، مال کی ترقی، اولاد کی ترقی، گھر بار کی ترقی، ہر چیز میں ہر آئے دن نئی نئی وسعت اور ترقی ہونے لگ گئی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اللہ کی طرف رجوع کرتا اور اللہ کا شکر ادا کرتا۔ اس کی زبان پر یہ لفظ آنے شروع ہو گئے کہ یہ تو میری محنت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو میری محنت، یہ تو میرا کمال ہے، یہ تو میں نے محنت کی ہے۔
20 साल से मैं लगा हुआ हूं, 30 साल से मैं लगा हुआ हूं, 40 साल से मैं मेहनत में लगा हुआ हूं, कमाया कमाया कमाया, अब बैठकर खाऊंगा। तो इरशाद फरमाया फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही फतहना अलैहिम अबवाब कुल्लि शै हत्ता इज़ा फरिहू बिमा ऊतू अखज़नाहुम बग़ततन फ़इज़ा हुम मुब्लिसून। जब हम माल की फरावानी कर देते हैं, माल ज़्यादा कर देते हैं, दुनिया में इसे तरक्की दे देते हैं, तो ये हमें बिल्कुल ही भूल जाता है, ये अल्लाह को बिल्कुल ही भूल जाता है। और ऐसा भूलता है जैसे जैसे ये भूलता है अल्लाह तबारक व तआला इसको शैतान के सुपुर्द कर देता है। शैतान इसका हर बुरा अमल अच्छा करके इसे दिखाता है। अब इसे अपने गुनाह नहीं लगते, अपने गुनाहों पर यह दलील कायम करता है, ये तो मेरी मजबूरी है। इसको कहते हैं तज़यीन अमल। शैतान आदमी को उसके गुनाह अच्छे करके दिखाता है। शैतान ये कहता है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी इस हालत पर तुमसे नाराज होता तो अल्लाह तंगदस्ती में, फकर में तुम्हें मुब्तला करता। इतना माल जो अल्लाह ने दिया है ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह तुझसे राजी है। यूं शैतान इसको गलत और फासिद और बातिल नजरिए की तरफ लाता है। और फरमाया जब ये बहुत हद से तजावुज कर जाता है अखज़नाहुम बग़ततन फ़इज़ा हुम मुब्लिसून, फिर हमारी तरफ से ऐसी पकड़ आती है कि अब इसे उस पकड़ से निकलने की कोई सूरत नजर नहीं आती। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस मज़मून को इस तरह से भी जिक्र फरमाया है कि अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद गिरामी है, 4 हालतों में अल्लाह पाक इस दुनिया में बंदे को रखता है। नंबर 1 वुसात, माल की फरावानी। फरमाया जिसको अल्लाह ने माल की फरावानी दी है वो उसी के जरिए से अल्लाह को राजी करे और अल्लाह का शुक्र अदा करे। अगर उसको तंगदस्त बना दिया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि कुफ्र की तरफ चला जाए। क्यों? जब तंगदस्ती आएगी, फकर आएगा, गुर्बत आएगी, फाके आएंगे, तो ये फक्र व फाके में इसकी ज़बान पर अल्लाह तबारक तआला की नाशुक्री के कलमे आने शुरू होंगे और जिनका नतीजा कुफ्र है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कादल फ़क्र अन यकून कुफ्रा, फ़क्र आदमी को कुफ्र तक ले जाता है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़क्र से पनाह भी मांगी। ऐ अल्लाह मैं तो इससे पनाह मांगता हूं कि मैं फ़क्र में मुब्तला हो जाऊं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद पनाह मांगी है। और इसी तरह से दूसरा हाल फरमाया कि कभी कभी अल्लाह तबारक तआला बाज इंसानों को इस दुनिया में माल की फरावानी अता करता है, यानी माल की फरावानी देता है। अगर उनको फकर दे तो वो कुफर में मुब्तला हो जाएंगे। और दूसरे नंबर पर बाज लोगों को अल्लाह तबारक तआला इस दुनिया में तंगदस्ती अता करता है, गुर्बत में मुब्तला करता है, फकर में मुब्तला करता है। फरमाया इसलिए कि अगर इन्हें अल्लाह तबारक तआला वुसअत अता करे, माल की फरावानी अता करे, तो ये बागी और नाफरमान बन जाएंगे। सूरह ज़ुख़रुफ़ में ये इरशाद फरमाया वलौ बसतल्लाहु रिज़्क़ लिइबादिही लबग़ौ फ़िल अर्द, सूरह शूरा में, कि अगर हम इन इंसानों पर रोज़ी को वसीअ कर देते हैं, फैला देते हैं, वुसअत अता कर देते हैं, तो क्या होगा? लबग़ौ फ़िल अर्द, ये सारे के सारे अल्लाह के नाफरमान बन जाएंगे। हाँ, जिसको अल्लाह तबारक तआला ने खास तौर पर नवाजा हो अपनी ज़ात की तरफ रुजू करने के लिए, वो तो बच सकता है, वरना फरमाया लबग़ौ फ़िल अर्द, ये तो बागी बन जाएंगे। तंगदस्ती और फकर और बीमारियां और परेशानियां इंसान को अल्लाह की तरफ लेके आती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जिस आदमी को बीमारी में, परेशानी में, तंगी में, गुर्बत में अल्लाह याद आ जाए और अल्लाह की तरफ रुजू का मौका मिले, तो उसे समझना चाहिए कि अल्लाह तबारक तआला की तरफ से होने वाले इस इम्तिहान में ये कामयाब है। अल्लाह पाक इस किस्म के इम्तिहानात से हम सब की हिफाजत फरमाए और
ایسے امتحانات جو ہم نہ برداشت کر سکیں، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ عافیت ہمیشہ اللہ سے مانگنی چاہیے، لیکن اگر اس مصیبت کے وقت، اس پریشانی کے وقت اگر اس کا رجوع اللہ کی طرف ہے تو یہ مصیبت اس کے درجے بلند کرنے کے لیے آئی ہے، اور اگر مصیبت کے وقت اس کا رجوع اللہ کی طرف نہیں ہو رہا، ہر دن اور اللہ سے دور ہو رہا ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ مصیبت اس پر عذاب بن کر آئی ہے، عذاب بن کر آئی ہے۔ تو مصیبت ہی ہے تو بیماری ہی ہے تو تنگ دستی ہی ہے فقر ہی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ فقر یہ درجات کے بلند کرنے کے لیے آیا ہے یا اس کی مصیبت بن کے آیا ہے۔ تو اگر اس فقر میں، تنگ دستی میں اگر اللہ کی طرف رجوع کا موقع ملتا ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس امتحان میں کامیاب کیا ہوا ہے، یہ اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے۔ اور اگر حالت دوسری ہے تو اس انسان کو سوچنا چاہیے کہ یہ تنگ دستی کے بعد بھی اگر اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہا تو یہ مصیبت، یہ تکلیف اس پر عذاب ہے۔ اور تیسری حالت ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں بہت سارے انسانوں کو صحت مند رکھتا ہے، بیمار نہیں ہوتے، کوئی بڑی بیماری نہیں آتی۔ فرمایا اس بندے کے لیے اس صحت میں ہی بہتری ہے، فلاح ہے، کامیابی ہے۔ اگر اس بندے کو اللہ پاک بیمار کر دے تو وہ بیماری میں مبتلا ہو کر صبر نہ کر سکے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر بیٹھے، اس لیے اللہ اس کے اوپر بیماری نہیں لاتا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے بیماری میں مبتلا کیا ہے، اور ان لوگوں کے لیے بیماری ہی خیر ہے کہ وہ بیماری کے وقت اللہ کی طرف رجوع کرتے رہتے ہیں۔ اگر اللہ پاک ان کو صحت مند کر دے، اگر اللہ ان کو شفا یابی عطا فرما دے تو وہ شفا جب ان کو ملے گی تو اللہ کے باغی بن جائیں گے۔ تو میں نے عرض کیا 4 حالتیں یہ انسان پر اس دنیا میں امتحان ہیں، تنگ دستی کی حالت، اور مال کی وسعت، اور جسمانی تندرستی، اور جسمانی بیماری۔ یہ 4 چیزیں اس جہان میں انسان کے لیے امتحان ہیں۔ اس لیے امتحان کو آدمی امتحان سمجھے۔ اگر مصیبتوں میں، تنگیوں میں، تکلیفوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ اتنا اجر عطا فرماتے ہیں، اتنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب یہ انسان اپنے اس اجر کو دیکھے گا جو اس کو مصیبت پر صبر کرنے کی وجہ سے ملا ہے تو یہ تمنا کرے گا، ہائے کاش دنیا میں میرے جسم کو قینچی سے چیر دیا جاتا، پھاڑ دیا جاتا، اور میں صبر کرتا، اور آج مجھے اتنی نعمتیں اللہ اور عطا کرتا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آخرت میں وہ لوگ جن کو دنیا میں کبھی بھی نعمتیں اللہ پاک نے ان سے زائل نہیں فرمائی ہیں، ہمیشہ نعمتوں میں انہوں نے زندگی گزاری، اور دوسرا طبقہ جس نے ہمیشہ مصائب میں زندگی گزاری، جنہوں نے مصائب میں اور پریشانیوں میں زندگی گزاری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں آخرت میں جب نوازے گا ان پریشانیوں کی وجہ سے، وہ نعمت والے لوگ کہیں گے اے کاش ہمیں دنیا میں کوئی ایک نعمت نہ ملتی اور آج ہم اس کی جگہ پر یہاں اجر پاتے۔ تو اس لیے یہ سب حالات انسان پر امتحان ہیں۔ تو رزق کی تنگی کا ہو جانا اور رزق کی وسعت کا ہو جانا یہ اللہ رب ذوالجلال کی جانب سے امتحان ہے۔ اس لیے فرمایا ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے روزی چاہتا ہے پھیلاتا ہے اور جس کے لیے اللہ چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے حالات سے خوب آگاہ ہے۔ اللہ پاک اپنے بندوں کے حالات کو خوب جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کو اگر میں روزی دوں گا تو یہ باغی بن جائے گا، اس کو اللہ پاک کم دیتا ہے، اور وہ اللہ جانتا ہے کہ اس کو اگر میں فقیر کروں گا تو یہ میرا نافرمان ہو جائے گا، اس لیے اللہ اس کو مال دے کر اس دنیا میں خوش رکھتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتظام ہے، اللہ کا نظام ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، روزیوں کو عطا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہی قدرت والا ہے، وہی طاقت والا ہے۔ ہاں اس دنیا میں اس نے روزیوں کے اسباب پیدا فرمائے ہیں، جائز اور حلال طریقے سے روزی کے حصول کا سبب انسان اختیار کرے اور حرام کی طرف آدمی ہاتھ نہ بڑھائے۔ جائز اور حلال طریقے کا سبب اختیار کرنے کے باوجود بھی اگر وسعت نہیں آ رہی ہے تو اسے اللہ کی طرف سے امتحان سمجھے۔
پھر یہاں ایک بات اور بھی ذہن نشین فرما لیں، میں پھر وہی بات عرض کروں گا دوبارہ، بسا اوقات تنگ دستی انسان کے کسی اپنی بدعملی کا نتیجہ بھی ہوتی ہے۔ ایک آدمی کو اللہ پاک نے مال میں وسعت عطا فرمائی ہے، ترقی عطا فرمائی ہے، اور اس وسعت کے زمانے میں اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا اور اس مال کو اپنی صلاحیت، اپنا کمال، اپنی ذاتی چیز سمجھتا رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی اس نعمت کو اس سے چھین لیتے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم ذالک بان اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم۔ اس آیت کو بڑی اچھی طرح سے قانون اور ضابطے کو ذہن نشین فرمائیے۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جس کو ہم نے دنیا میں عطا کیا، مال دیا، وسعت دی، جس کو جو کچھ ہم نے دیا ہے، نعمت اللہ عطا کرنے کے بعد، ہدیہ تحفہ اللہ دے دینے کے بعد واپس نہیں لیتا۔ کیسے واپس ہو جاتا ہے؟ انسان کے ناشکری پن ہونے کی وجہ سے، ناشکری کی وجہ سے وہ نعمت زائل ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر زہر کوئی آدمی کھاتا ہے تو زہر کا لازمی اثر کیا ہے؟ موت ہے۔ نہیں کھانی چاہیے تھی، کیوں کھائیے؟ اونچی جگہ سے چھلانگ لگاتا ہے، اس کا نقصان ہوتا ہے، تو نقصان کا سبب اس نے خود اختیار کیا ہے۔ زہر کھا کے موت کا سبب اس نے خود اختیار کیا ہے۔ بالکل اسی طرح سے اللہ نے مال عطا فرمایا ہوا ہے، ناشکری کی اور ناشکری کی وجہ سے مال ختم ہو گیا، ناشکری کی وجہ سے وہ نعمت زائل ہو گئی، ناشکری کی وجہ سے وہ نعمت اللہ پاک نے چھین لی۔ اب شیطان اللہ کی طرف رجوع نہیں کرنے دیتا، شیطان یہ پٹی ڈالتا ہے شاید کسی نے جادو کر دیا ہے، شاید کسی نے کچھ کر دیا ہو، حالانکہ کیا ہے؟ اپنی بدعملی سبب بنی ہے اس فقر کا، اپنی بدعملی سبب بنی ہے اس حالت کا۔ اس لیے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جب ہم کسی کو نعمت سے نوازتے ہیں، ہم اس کی اس نعمت کو واپس نہیں لیتے جب تک وہ خود واپسی کے حالات نہ پیدا کر دے، جب تک وہ خود اس نعمت کے چھن جانے کے اسباب نہ پیدا کر دے، اور نعمت کے چھن جانے کا سبب کیا ہے؟ ناشکری۔ سورہ سبا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑا تفصیلی مضمون ذکر فرمایا قوم سبا کا۔ یمن میں قوم آباد تھی اور ان کو اللہ پاک نے بڑی فراوانی عطا فرمائی تھی۔ لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین وشمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور۔ فرمایا قوم سبا کو ہم نے اتنا مال دیا تھا کہ جہاں ان کی بستیاں تھی، بستیوں کی دائیں بھی اور بائیں بھی باغات تھے، بیچ میں بستیاں، اور ان باغات میں نہریں بھی موجود ہیں، پانی کے اسباب بھی سارے موجود ہیں، اور پانی ان کی باغات اور کھیتیوں کے اندر سے گزرتا ہوا جاتا ہے اور سیراب کرتا ہوا جاتا ہے، اور اتنی فراوانی اللہ پاک نے دی ہے کہ ہر موسم کا پھل وہاں انہیں موجود اور میسر ہوتا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس قدر فراوانی تھی اور ہوا اللہ پاک نے ایسی موافق پیدا فرمائی وہاں کہ کوئی کیڑا مکوڑا اگر وہاں سے گزرتا تو وہ بھی مر جاتا، ایسی صاف ستھری فضا تھی۔ فصل میں کوئی کیڑا نہیں لگتا، پھل میں کوئی کیڑا نہیں لگتا، وافر پھل اور وافر فصلیں تھیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے فَأَعْرَضُوا، انہوں نے اللہ کی ناشکری کی، اللہ کے حکموں سے انہوں نے منہ موڑ دیا، اللہ کی یاد کرنے سے اپنے آپ کو غافل کر دیا۔ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، تو جب وہ ہمیں بھول گئے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو گئے، تو وہی باغات جو ان کی سیرابی کا ذریعہ بنتے تھے، سبزیوں اور پھلوں اور کھیتیوں اور باغات کی سیرابی کا جو ذریعہ بنتے تھے، وہی کے وہی نہریں اور وہی پانی اللہ تبارک تعالیٰ نے زیادہ کر دیا اور وہ سارے کے سارے باغات اور بستیوں کو بہا کر لے گیا۔ پھر کیا ہوا؟ فرمایا فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَصْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ۔ فرمایا وہ باغات کھنڈرات میں ہم نے بدل دی، اور ان باغات کی جگہ پر ہم نے جھاڑیاں اگا دی،
اور ان باغات کی جگہ پر کانٹے دار درخت اگ گئے، سبزیوں والے پھل اور سبزیاں اور فراوانی باغوں کی اور پھلوں کی سب اللہ نے ختم کر دی اور اس کی جگہ پر کانٹے اگ آئے۔ اب اگلی بات سنیے، کیا کہا؟ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، فرمایا یہ سزا ہم نے ان کو دی ہے ان کی ناشکری کی، اور ہر ناشکرے کو ہم سزا دیا کرتے ہیں ایسا ہی، ہر ناشکرے کو اسی طرح سے ہم سزا دیا کرتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کبھی کبھی مال اللہ نے عطا کیا ہے، وسعت کے بعد اگر تنگی آئی ہے تو وہ انسان کی ناشکری کا نتیجہ بھی ہوا کرتی ہے۔ اس لیے انسان کو سوچنا چاہیے، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، فرمایا ایک حالت امتحان اور آزمائش کی یہ ہے کہ جب ہم اسے آزمائش میں ڈالتے ہیں، امتحان میں ڈالتے ہیں، مال کی فراوانی عطا کرتے ہیں، تو یہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے بڑی عزت عطا فرمائی، میرے اللہ نے مجھے بڑا نوازا ہوا ہے، اور نماز بھی پڑھ رہا، روزے بھی رکھ رہا، تلاوت بھی کر رہا، سب نیک اعمال کر رہا، لیکن فرمایا وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقًا، فرمایا جب ہم رزق کی تنگی میں مبتلا کرتے ہیں، امتحان یہ والا لے کے آتے ہیں، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو پھر یہ نہیں سمجھتا کہ یہ میری ناشکری کا نتیجہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہتا یہ میرے گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ نہیں کہتا یہ میری کسی بدعملی کا نتیجہ ہے، پھر یہ کہتا ہے اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا، اللہ نے مجھے رسوا کر دیا۔ تو میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مال کی وسعت وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضامندی کی دلیل نہیں، اور مال کی تنگی اللہ کی ناراضگی کی دلیل نہیں، یہ دونوں کی دونوں چیزیں یہ اللہ کی طرف سے امتحان اور ابتلا اور آزمائش ہیں۔ انسان کو اس امتحان کو سمجھنا چاہیے، اور اگر اللہ نے تنگی میں مبتلا کیا ہے صبر کر کے اللہ کو راضی کرے، اور اگر اللہ پاک نے وسعت میں مبتلا کیا ہے، وسعت عطا فرمائی ہے، تو شکر کر کے اللہ کو راضی کرے۔ اللہ پاک نے قرآن مقدس میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو ذکر فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے نبوت بھی عطا فرمائی، لیکن نبوت کے ساتھ تنگ دستی اور فقر کی زندگی ان کی گزری، لیکن اللہ کے برگزیدہ پیغمبر وہ بھی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، یہ دونوں کے دونوں اللہ کے برگزیدہ پیغمبر بھی ہیں، اور اللہ نے ان کو دنیا میں وسعتیں اور بادشاہتیں بھی عطا فرمائی ہیں۔ تو معلوم یہ چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں بھی دونوں حال ہمیں نظر آ رہے ہیں، آپ علیہ السلام پر تنگ دستی بھی آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وسعت بھی آئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی حالات زندگی آپ دیکھیں، تنگ دستی بھی ہے اور وسعت بھی ہے۔ کوئی صحابی یہ نہیں کہتا کہ تنگ دستی اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہے اور وسعت اللہ کی رضامندی کی دلیل ہے۔ صحابہ میں سے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے بہت مال سے نوازا ہوا تھا، اور اسی طرح سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تنگ دستی اور غربت کی زندگی گزری۔ اور پھر ایک زمانہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ آیا کہ اللہ نے وسعت عطا فرمائی، اتنا اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے ایک وقت وہ تھا کہ ابو ہریرہ کو کھانے کو بھی کچھ نہیں ملتا تھا، فاقوں پر فاقے آیا کرتے تھے، اور آج ابو ہریرہ کو اتنا کچھ اللہ نے دیا ہے کہ کتان کے کپڑے سے میں ناک صاف کرتا ہوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ نے اگر نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو ان نعمتوں کو اچھی طرح سے استعمال کرنا، اچھا پہننا، اچھا کھانا، اچھے لباس کا اختیار کرنا، اچھی سواری کا اختیار کرنا، اچھے گھر کا اختیار کرنا اسلام میں کوئی منع نہیں۔ لیکن یہ سب چیزیں جب باعث فخر بن جائیں، لباس اچھا اس لیے پہن رہا، اچھا گھر اس لیے اختیار کر رہا، اچھی سواری اس لیے اختیار کر رہا، اور اسی طرح سے بہترین جوڑا اس لیے پہن رہا تاکہ لوگ یہ کہیں کہ یہ صاحب مال والے ہیں، یہ مالدار آدمی ہے، تو یہ ایسا کرنا یہ حرام کہلائے گا۔ یہ نمائش جائز نہیں ہے، نمائش جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آرائش آپ کر سکتے ہیں، بہترین کھانا اختیار کرنا، بہترین پہننا، بہترین سواری، بہترین رہائش اختیار کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن جب یہ ساری کی ساری چیزیں باعث فخر نہ ہو۔ اگر یہ اشیاء باعث فخر ہیں تو اس انسان کے لیے پھر یہی چیزیں تباہی کا ذریعہ بنتی۔
یہی رسوائی کا ذریعہ بنتی ہیں. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس آدمی کو جس حال میں رکھا ہے، بیماری میں ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس حال میں مجھے رکھا ہے. ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے. عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی ہیں، 30 سال صاحب فراش رہے. 30 سال صاحب فراش، بستر پر زندگی گزری. 30 سال زندگی کا ایک نصف حصہ ہوتا ہے وہ انہوں نے بستر پر گزارا، لیکن زبان پر کبھی ناشکری کا جملہ نہیں آیا. اور ہم کسی کو دیکھ کر اگر مال کی تنگی میں اللہ نے اس کو مبتلا کیا ہے، میں اور آپ فیصلہ نہ کریں اور ہم یہ نہ کہیں کہ اللہ اس سے ناراض ہے، اگر اللہ راضی ہوتا تو اس کو مال دیتا. نہیں، یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے. صبر میں بھی اللہ پاک راضی ہوتا ہے، شکر سے بھی اللہ راضی ہوتا ہے. نعمت ہے، شکر ادا کرو. مشقت ہے، تکلیف ہے، صبر کرو. دونوں حالتوں میں اللہ پاک خوش ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ بھی ہے، شکر کرنے والوں کے ساتھ بھی ہے. آخری بات عرض کرتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ جب ہمارے اوپر تنگ دستی تھی، فقر تھا، غربت تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نے بہت راضی کیا اور ہم نے بڑا صبر کیا. اب مال کی وسعت آئی ہے، نہ معلوم ہم شکر ادا کر سکیں یا نہ کر سکیں. تو وہ لوگ مال سے زیادہ ڈرتے تھے، تنگ دستی سے اتنے نہیں ڈرتے تھے. کہتے تھے تنگ دستی ہے، فقر ہے تو حساب نہیں ہوگا، مال کی فراوانی ہے تو اللہ کے یہاں حساب ہوگا. آج ہم مال سے خوش ہوتے ہیں، تنگ دستی سے ڈرتے. جبکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا مزاج جب مال کی فراوانی آتی تھی تو وہ روتے تھے. فتوحات کا زمانہ ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں مال کا ڈھیر لگا. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، سونا چاندی ہیرے جواہرات کے ڈھیر لگے ہوئے تھے اور حضرت عمر ایک کنارے میں بیٹھ کے رو رہے تھے. اور لوگوں نے کہا حضرت آج تو خوشی کا دن ہے، کیسر و کسرا کے کنگن اور کیسر و کسرا کے خزانے آج فتح ہو کر مسلمانوں کی طرف آئے ہیں، آج تو خوشی کا دن ہے. تو بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا دیکھو اگر اس میں کوئی اچھائی ہوتی مال میں، مجھ سے زیادہ بہتر 2 ہستیاں مجھ سے پہلے گزری ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں مجھ سے پہلے گزرے ہیں. اگر اس مال کی فراوانی میں کوئی اچھائی اور بہتری ہوتی تو ان کو اللہ پاک عطا کرتا. اس میں ہمارے لیے کوئی خیر نہیں. تو اس لیے بھائی اگر اللہ نے عطا کیا ہے تو اس پر شکر بھی ادا کیا جائے اور ڈرتے بھی رہنا چاہیے کہ کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو عمل